موضوع الدرس سے فی ایفاء العقود و تعظیم شعائر اللہ، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به أما أداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا۔ ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والہدی والقلائد کا معنی یہ ہے کہ لا تترک الہدا، تم حج کی طرف قربانیاں بھیجنے کو نہ چھوڑو، یعنی اس سنت کو قائم رکھو کہ ہمیشہ ہدی بالغ الکعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے جب حج کی نیت ہو، تمتع ہو، قران ہو تو ہدی بھیجو، کیونکہ یہ ہدی کا بھیجنا جو ہے تعظیم شعائر اللہ ہے، اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے۔ ولا تترکوا تقلیدہا فی اعناقہا، اور ان کے گلے میں ہار ڈالنا بھی نہ چھوڑیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعتاً ہدی ہے جو اللہ کے راستے پہ جا رہی ہے۔ وَيَجْتَنِبُهَا مَن يُرِيدُهَا بِسُوءٍ، تاکہ جو آدمی نعوذ باللہ کوئی اس سے چوری کرنا چاہے یا شکار کرنا چاہے تو بچ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی ہدی ہے کعبۃ اللہ کی۔ وَتُبْعَثُ مَن يَرَاهَا عَلَى الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهَا، اور جو آدمی دیکھے گا کہ اس طرح ہدی بھیجی جا رہی ہے، اللہ کے گھر کے لیے قربانیاں جانور جا رہے ہیں، تو وہ بھی دوبارہ کوشش کرے گا کہ میں بھی اسی طرح بھیجوں۔ فَإِنَّ مَن دَعَا إِلَىٰ هُدًى، تو گویا یہ ہدی کا جانور بھیجنا، ان کے گلے کے اندر یہ ہار ڈالنا، اس کی تعظیم کرنا جو ہے، گویا یہ دوسروں کو دعوت ہے کہ تم بھی اس قسم کا کام کیا کرو۔ اور جو آدمی کسی کام کو دعوت دیتا ہے اور پھر وہ بندے اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کا پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ بلہذا لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بذی الحلیفۃ وهو وادی العقیق، فلما اصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ذل حلیفہ پہ، ذل حلیفہ جو ہے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جو میقات ہے، ذل حلیفہ پہ آپ نے آ کے قیام فرمایا، اور یہ ذل حلیفہ کا مقام جو ہے یہ وادی عقیق کے اندر ہے۔ فلما اصبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی تو آپ اپنی ساری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حاجی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو جانے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اپنی بیوی سے ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، تاکہ اس کی نظر جو ہے وہ گناہوں سے پاک رہے، اس کی نظر جو ہے وہ کسی طرف نہ اٹھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غسل فرمایا، وَتَطَيَّبَ، اور بدن پہ خوشبو لگائی۔ تو نیت کرنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، اور بدن پہ خوشبو لگائے، احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگانی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھی، ثم اشار ہدیہ، پھر آپ نے اپنے قربانی کے جانور کو شیار کا معنی ہوتا ہے کہ جانور کے چمڑا جو ہے نا اس کو ایسے چھری سے تھوڑا سا کاٹ کے اس کا خون وہی لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ قلدہ، پھر حضور پاک نے ان کے گلے کے اندر وہ ہار بھی ڈالے۔ وَأَحَلَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حضور پاک نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام کٹھے باندھا، قران تھا، لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان ہدیہ ابلا کثیرۃ، اور حضور پاک جو قربانی کے جانور لائے تھے وہ زیادہ سے زیادہ اونٹ تھے، اور تقریباً 60 کے قریب اونٹ تھے جو حضور ساتھ لائے تھے، اور مختلف اشکال اور الوان اور بڑے خوبصورت اونٹ یعنی چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اور یہ تو حضور پاک مدینہ منورہ سے ساتھ لائے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر 100 اونٹ ذبح کیا، اور باقی اونٹ جو ہیں وہ سیدنا علی لائے تھے یمن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سے 63 اونٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے حضور نے ذبح فرمایا، اور باقی اونٹ جو ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے ذبح کر دو۔ تو حضور نے کل 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اپنے حج پہ، اور یہی حضور کا پہلا حج ہے اور یہی حضور کا آخری حج ہے، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر حضور کو موقع ہی نہیں ملا نا حج کرنے کا، آپ ربیع الاول میں فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کذالک ما قال تعالی ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو آدمی اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہ اصل دلوں کا تقوی ہے، جس کے دل میں ڈر ہوگا، احترام ہوگا، وہی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عزت و عظمت کا خیال رکھے گا۔ تو یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے۔ وقال بعض السلف اذا ما استحسانها واستسمانها، اور بعض سلف فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کو کھلائے پلائے اور ٹھیک پال کے موٹا کر کے اور بالکل تیار کر کے اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین والاذن رواه اهل السنن، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور پاک نے فرمایا کہ جب قربانی کرنی ہو یا حج کا حدی ہو، جانور ہو، تو خیال کیا کرو اس کی آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو، کان میں کوئی عیب نہ ہو۔ وقال مقادم بن حبان قال والقلائب الصيد وكان اهل الجاهليه اخذوا من اوطانهم في غير الاشهر الحرم قلدوا انفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الهم لهاء شجي ويامن به۔ اب مفسر فرماتے ہیں وقال مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں والقلائد کا معنی
کہ جن کو قلائد ہوں گلے میں ہار ہوں ان کو تم نہ چھیڑو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اہل جاہلیت جو تھے وہ جب نکلتے تھے نا جی، اور اشور حرم نہ ہوں، حرمت کے مہینے نہ ہوں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے گلے کے اندر بھی ایسے ہار ڈال دیتے تھے بالوں کے بنا کر۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اگر نکلتے تھے تو وہ درختوں کے پتے جو ہیں اور درختوں کی شاخیں جو ان کو توڑ کے ہار بنا لیتے تھے تاکہ کوئی آدمی انہیں نہ چھیڑے۔ امن کے ساتھ رہے رواه نبی حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد بن العوام سفیان بن حسین عن الحكم بن مجاهد بن باز رضی اللہ عنہما قال نسخ من هذه آیتان آیت القلائد وقالوا ان جاءوك فاحكم بينهم وأذنهم۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ یہ اس صورت سے یہ دو آیتیں جو ہیں یہ منسوخ ہو گئی قلائد والی۔ اور وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چاہیں آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو آپ نہ کریں۔ وحدثنا منذر بن شهادان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن رسل من المائدة شيء قال لا وقال قتادة كانوا يتقلدون الشجر الحرم فيامنها الله عن شجره وقد قال مطرف بن عبد الله۔ اب فرماتی ہیں ابن عوف کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ بھئی سورۃ مائدہ میں سے بھی کوئی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سورۃ مائدہ آخری صورتوں میں ہے اور اس سے کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے درخت حرم کے درخت کاٹ کے ان کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے ہار بناتے تھے، اس سے منع کیا گیا ابھی حرم کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ وقوله تبارک وتعالی ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ای ولا تستحلوا قتال القاصدین الى بیت اللہ الحرام الذی کان من دخله کان آمنا وقضى من قصده طالبا فضل اللہ وراغبا فی رضوانه فلا صدوه ولا تمنعوه ولا تحیجوه۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ حج پر آ رہے ہیں ان کو قتال نہ کرو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ اللہ کے گھر کی عظمت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کے گھر سے اللہ کا فضل لینے کے لیے، اللہ کی رضا لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کو منع بھی نہ کرو، حج سے بھی نہ روکو، عمرے سے بھی نہ روکو۔ قال مجاہد والآل مطلق عبد اللہ و عبد اللہ وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن انس ومقاتل بن يعقوب كتاب غير في قول يبتغون فضلا من ربهم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی بذالک التجارہ وهذا كما تقدم في قوله تبارك ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ اللہ نے فرمایا تم لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم تجارت بھی کرو حج میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد حج ہونا چاہیے، نیت حج جو ہے وہ غالب ہو۔ لیکن اسی اثنا میں ایک غریب آدمی مزدوری کر لیتا ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، مینا میں کام کر رہا ہے، مزدلفہ میں کام کر رہا ہے، عرفات میں کوئی حرج نہیں، اگر وہاں کوئی چیز بیچ رہا ہے خرید رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ وقولوا رضوانا قال يترضون الله بحج، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وقد ذكر المصري ان هذه آية نزلت الحطم بن هند البكري كان قد أغار على سر المدينة فلما كان العام المقبل اعتمر إلى البيت فراد بعض الصحابة يعترض في الطريق إلى البيت فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حتیم ابن ہند البکری ایک شخص تھا، یہ بڑا یعنی اتنا خبیث آدمی تھا کہ جب یہ آ رہا تھا تو حضور نے پہلے خبر دے دی تھی کہ ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا، اور جب یہ واپس گیا تو مدینے کے باہر مسلمانوں کے مال مویشی چل رہے تھے، یہ جانور بھی بھگا کے لے گیا۔
پھر جب صحابہ حج کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہ بھی حج کے لیے نکل رہا ہے، تو بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ بھی ہمارے جانور لے کے جائے بدبخت، اس سے ہم اپنے جانور چھین لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ اللہ کے گھر کا قصد کر رہا ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ اب وہ حج کے لیے نکلا ہے تو اس کو منع نہ کریں۔ وقد حقا ابن جرير جبال المشرق يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان ام البيت الحرام او بيت المقدس وان ام البيت الحرام او بيت المقدس وان هذا الحكم منسوخ في حقهم والله اعلم۔ اب ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس بات میں ابھی اجماع ہے کہ اگر کوئی مشرک اللہ کے حرم میں آئے گا تو اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور اس کو اب کوئی امان نہیں ملے گی، وہ امان کا وقت گزر گیا، بس اس کے بعد حکم ہو گیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو ان کو چاہے وہ ام البیت الحرام، یعنی اس نے بیت الحرام کا قصد کیا ہے یا مسجد اقصی کا قصد کیا، لیکن اس کا قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ فاما من قصدوا بالالحاد فی والشرک عنده الكفر به وهذا يمنع۔ ہاں اگر کوئی آدمی حرم میں آ کر یعنی نعوذ باللہ شرکیہ افعال کر تو لازم اس کو بھی روکنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا ولهذا بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام 9 لما امر الصدیق الحجیج علیاً وامرہ ان ینادی علی سبیل النیابہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ وان لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ تو 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، تو پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف نہیں لے آئے، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا اور ان کو بھیجا کہ بھی آپ حجاج کو لے کر جائیں اور ان کو حج کرائیں۔ بعد میں حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو خیال آیا کہ بھائی مکے کے اور قبائل کی عادت ہے کہ اگر کسی چیز کا اعلان کرنا ہو، کوئی اہم قانون نافذ کرنا ہو، یا تو بادشاہ خود کرے یا اس کا رشتہ دار کرے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے اعلان سے لوگ نہ مانیں، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے جب تو حضرت ابو بکر کو ملے رضی اللہ عنہما، تو حضرت صدیق نے پوچھا امیر مامور ان کے حضرت علی کیا تم میرے اوپر امیر بن کے آئے ہو یا میرے تابع؟ نے کہا نہیں امیر آپ ہیں، میں آپ کے تابع ہوں، میں تو صرف حضور کی طرف سے نیابتاً ان چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اعلان کر دیں وَأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول مشرکوں سے بری ہے، برات کا اعلان کر، اور یہ بھی بتلا دیں کہ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک بری عادت تھی کہ مرد بھی اور عورتیں بھی کعبۃ اللہ کے طواف جو ہے وہ سارے کپڑے اتار کے ننگا ہو کے کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور وہ اپنے عقل میں اس کو تعظیم سمجھتے تھے، یاد رکھو توہین نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں اور وہی گناہوں والے کپڑے لے کے ہم خدا کے گھر میں پھریں، اس لیے ان کپڑوں کو اتار۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، لیکن اپنے عقل سے کر رہے تھے، اللہ رسول کا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے گھر کا ننگا طواف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو ننگا کرے۔
کیوں؟ جب کپڑا اتر گیا حیا ختم. اصولی بات ہے نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے، مرد ہو یا عورت ہو، ایک دفعہ زنا پہ ناڑا کھل گیا بس ختم، حیا ہی ختم ہو گیا. تو شیطان کی قرآن پہ نظر ڈالے نا، سب سے پہلا حملہ ہی یہی ہو کہ آدم اور حبیبی حوا پر جو حملہ کیا نا اور ان کو وہ درخت کا پھل کھلا دیا، فبدت لہما سوآتہما، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے کپڑے جو تھے اتر گئے. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب دونوں جو ہے وہ درختوں کے پتے پکڑ پکڑ کے توڑ توڑ کے اپنے بدن کو چھپا رہے تھے. تو سب سے پہلا حملہ یعنی حضرت آدم کو بھی نعوذ باللہ اس نے ننگا کیا، بی بی حوا کو. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ دوسرا حملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکے کے کافروں کے اور قبائل کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرنی ہے تو ننگے ہو کے کرو. یہاں بھی کپڑا اتروایا. اور اسی طرح قرآن میں آیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دیں اپنے گھروں میں بالکل باہر نہ نکلیں زینت کر کے اور ایسا فیشن کر کے اور ایسے کپڑے پہن کے کہ لوگوں کی نظریں پڑے. اور تبرج الجاہلیت الاولی، وہ زمانے جاہلیت میں جیسی عورت ننگی ہوتی تھی ایسا لباس نہ پہنے. اب ننگے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ باریک لباس پہنے بدن نظر آ رہا ہے تو یہ بھی توریاں ہیں. اور ایک ننگے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑا تو موٹا ہے لیکن بدن پہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ننگی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، بہت ساری میری امت کی عورتیں ایسی ہوں گی بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں. اور اسی آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ جاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آنے والے زمانے میں جاہلیت اخرى بھی آئے گی، اور آج وہ آ گئی ہے کہ آج ہم بھی اللہ کے کعبے میں میری بیٹیاں میری بہنیں اللہ ہدایت دے ایسا لباس پہن کے طواف کر رہی ہیں کہ پورا بدن نظر آتا ہے. لون کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، دھوپ پڑے یا رات کو سخت بجلی کی لائٹ پڑے تو بدن نظر آتا ہے. اور اگر اوپر ماشاءاللہ محبت سے زمزم بھی بہا ڈالے تو سبحان اللہ. اور بال کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پاؤں کھلے ہوئے ہیں. اور بعض میری بیٹی ہوں گے تو آدھے بازو ہیں، اور بعض بیٹی ہوں گے تو بازو ہے ہی نہیں، اوپر ایسے کپڑا ڈالا ہوا ہے، جب حجر اسود پہ ہاتھ کھڑے کرے تو بغلیں تک نظر آتی ہیں. تو یہ وہی جاہلیت الاولی ہے جس کا قرآن نے اشارہ کیا تھا. ایک وقت آئے گا پھر جاہلیت کا دور آئے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ عورتیں جو میک اپ کر کے سنگار کر کے خوشبو لگا کے بن سنور کے اپنے گھروں سے نکلیں اور غیر مردوں میں پھریں، آپ نے فرمایا ایسی عورت جو ہے زانیہ عورت کے حکم میں، چاہے اس نے زنا نہیں کیا لیکن زانیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہی شیطان کا حملہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کپڑے اتر گئے. آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، آپ جناب کسی ٹیبل ٹاک پہ دیکھ لیں، کسی مباحثے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں، اور ماشاءاللہ بسنت کے موقع پہ دیکھ لیں، اور رسومات جو ہیں ویلنٹائن ڈے جو کافروں کی رسم ہے اس پہ دیکھ لیں
نیو ایئر نائٹ منانی ہو، اس پہ دیکھ لیں ہماری عورتیں کس لباس میں ہیں، کس ہلے گلے میں ہیں. کرکٹ دیکھ رہی ہے تو کرکٹ کے نشان جو ہے وہ انہوں نے رخساروں پہ اور گالوں پہ بنائے ہوئے ہیں. اور کوئی اگر کھلاڑی اچھا چھکا مارتا ہے تو وہ اچھل اچھل کے وہاں سے داد دے رہی ہے. یہ مسلمان لڑکی ہیں؟ کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ مسلمان ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، یعنی اللہ کے قانون کو علل اعلان توڑنے والی وہ کیسے مسلمان ہے؟ مدینہ منورہ پاک، میرے مدنی کا گھرانہ پاک، صحابہ پاک، بیبیاں پاک، لیکن حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو درمیان میں پردہ ہوتا تھا اور کہتے یا امہات المومنین، اما جان ہمیں یہ مسئلہ بتائیں کہ اس بارے میں حضور نے کیا فرمایا. اور کبھی کبھی بی بی عائشہ پوچھ لیتی کون ہو بیٹا؟ پتہ ہے پردہ ہے درمیان. سرکار دو جہاں کی خدمت میں اگر کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آتی، بیعت اسلام، ایمان لانا چاہتی ہے، اسلام لانا چاہتی ہے، لیکن پردہ ہے. اور بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں، فرماتی ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرے مدنی پاک کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا. آج ہمارے پیر ہیں ماشاءاللہ جناب، بیعت کو چھوڑو مٹھیاں بھرواتے ہیں عورتوں سے، مساج کرواتے ہیں، سر میں تیل ڈلواتے ہیں. ماشاءاللہ مرشد کا دماغ کمزور ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو شیطانی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ مساج کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ پیر ہیں نا تو پھر پتہ نہیں دجال کون ہوگا. لا حول ولا قوت ہے. بھائی اولیاء اللہ برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہے، ان سے بیعت ہونا سنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تابع ہو سنت محمد مصطفیٰ کا، وہ غلام ہو محمد مصطفیٰ کا، وہ سرکار دو جہاں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو. ایسے اولیاء اللہ کی بیعت کرنا بھی سنت ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، اور چراغ سے چراغ جلتا ہے. اس لیے اللہ والوں نے کہا ہے اگر ہدایت ڈھونڈتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد فرماتی ہے وقال ابن ابی طلحہ باز قول ولا آمین البیت الحرام، یعنی من توجہ قبل البیت الحرام وقال المشركون يحجون فنهى الله يمنع احدا من مؤمن او کافر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس زمانے میں مکے والے مومن بھی مشرک بھی حج کرنے کے لیے اکٹھے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو منع فرمایا کہ کسی کو منع نہ کرو. پھر آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله وقال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا مالك في قول القلائد ولا من البيت الحرام کا منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يرد له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يرد له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت وأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ونصرها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی حج کے لیے نکلتا تھا تو گلے کے اندر ہار ڈال دیتا تھا تاکہ کوئی اس کو رکاوٹ نہ بنے.
اور جب واپس آتا تھا تو بالوں کا بنا ہوا ہار ڈال لیتا تھا. وقان المشرک یومئذ، اس زمانے میں مشرکوں کو بھی اللہ کے حج سے اور گھر سے اور طواف سے منع نہیں کیا جاتا تھا، اور حکم تھا کہ اللہ یقاتلوا فی الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں میں قتال نہ کرو، ولا عند البیت، اللہ کے کعبے کے قریب اللہ کے حرم میں قتال نہ کرو. اس کے بعد پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، پھر اللہ نے حکم دے دیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اب قتال جائز ہے. وقد اختار بالقول والقلائد ان تقلدوا قلائد من الحرم فامنوهم قال ولم تزل العرب تئيل من اخبر ذلك الم تقتلوا الحرجين اذ اعور لكم یمران بالعید اللہ المظفرہ. اب مفسر ابن جریر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ تھا کہ اگر کوئی جانور کے گلے میں یا اپنے گلے میں ہار ڈال کے جا رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہو، وہ امان میں آ گیا ہے. یہ پہلے حکم تھے، بعد میں اللہ نے مشرکوں کو اللہ کے حرم سے منع کر دیا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے اگر کوئی مرد عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، کیوں؟ اگر عورت کے لیے خاص ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے. جب آپ نے منع نہیں کیا تو بات ختم ہو گئی. اور اسی طرح بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی ثابت ہے کہ وہ عمرہ کرتے تھے. مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. سمجھو میقات تو وہ ہے جب اپنے ملک سے تم آ رہے ہو. میقات تو ذل حلیفہ ہے مدینے کا. میقات تو جوحفہ ہے رابق کے قریب. میقات تو سیل ہے طائف کے، وہ میقات. یہ میقات نہیں، یہ ہل ہے. بات کو سمجھا کرو نا. اب تم سمجھتے نہیں ہو کہ میقات ہے یہ مانا عمرہ بھی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ عمرہ تم جدہ سے بھی احرام باندھ کے کر سکتے ہو، جدہ کو میقات ہے. عمرہ تو تم بحرہ سے بھی احرام باندھ کے کر سکتے ہو، بحرہ میقات ہے. عمرہ تو تم عرفات کے میدان سے بھی احرام باندھ کے کر سکتے ہو، عرفات کوئی میقات ہے؟ اللہ کے بندے، میقات الگ چیز ہے، ہل الگ چیز ہے. اگر ایک آدمی 2 سال سے ملک سے باہر ہے اور اس میں قرضے بھی ہیں اور وہ بیچارہ قرضوں کے اصول کے لیے نوکری یا ملازمت کر رہا ہے، بیوی کہتی ہے واپس آؤ، تو بالکل بیوی کا حق مقدم ہے. اس کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ لازم یا تو کچھ کر لیں، اس کو کسی شکل میں وزٹ ویزے پر عمرے پر منگوائیں یا پھر جائیں. اسی لیے حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اپنی بیٹی سے یعنی بی بی حفصہ سے جو امہات المومنین ہے، حضور پاک کی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے شان والی بیوی، اتنی عظمت والی بیوی ہے کہ حضور ناراض ہو گئے تو حضور نے طلاق دے دی. بی بی حفصہ سے ناراض ہو گئے، حضور طلاق دے دی. اللہ نے جبریل بھیجا فلیراجعھا، میرا مدنین واپس لوٹاؤ، رجوع کرو. انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو مصلے پہ رہتی ہے. یعنی اس کے لوٹانے کی اللہ نے سفارش کی. حضور اتنا بڑا شان ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا بیٹی ایک عورت مرد کے بغیر کتنا عرصے تک برداشت کر سکتی ہے، گزارا کر سکتی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتی ہے؟ تو آگے بھی تو حضرت عمر کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا ابا جان آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے میں نے.
انہوں نے کہا تو قرآن میں اگر کسی عورت کا خامند مر جائے تو عدت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ نے کہا بس اس سے زیادہ عورت برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ نے 4 مہینے 10 دن کی عزت رکھی۔ مانا یہ ہے کہ اس کے بعد اب عورت شادی کر لے، عدت گزر گئی تو اب وہ دوسرا گھر دیکھے۔ یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، گناہ ہوتا ہے دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں ہمارے ہاں یہ بڑا ماشاءاللہ کافروں والے اور ہندو والی رسمیں ہیں کہ وہ نوجوان ہے بیوہ ہو گئی یا نوجوان ہے طلاق ہو گئی، بس نہیں بیٹھی رہے جی، گھر بیٹھی رہے جی بس۔ اور اگر بڑے آدمی ہیں، بڑے پیر ہیں اور بڑے جگیردار ہیں اور بڑی زمینیں ہیں، وہ تو قرآن سے شادی کر دیتے ہیں نا بیٹیوں کی، تاکہ کسی اور سے شادی کریں گے جائیداد دینی پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحمت فرمائے ہم مسلمانوں کے حال پہ۔ اسلام ہے بھائی، طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، شادی کرو۔ خامد فوت ہو گیا ہے، عدت گزر گئی، شادی کرو۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آخر وہ بیٹھی رہے؟ حضور پاک نے کتنی بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی؟ حضور پاک نے اس لیے کہ امت کو سبق ملے، ورنہ حضور کو کیا ضرورت ہے؟ حضور تو معصوم ہے، حضور تو یملک الارض ہی، اپنے وجود پہ ان کو اتنا قابو تھا کہ اگر وہ خیال نہ کرے تو نہ کرے۔ جنازے کو قبر میں رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اور اس کا رخ کعبے کی طرف کریں اور کفن جو ہے اس کو تھوڑا کھول دیں، بس یہی طریقہ، اور کیا طریقہ ہے؟ قبر کے اندر دیدار نہیں کرائے جاتے، دیدار باہر کرائے جاتے ہیں۔ کس کو چہرہ بس مرنے کے بعد آپ جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنازے کے بعد بھی، جب دفن کر دیا بات ختم، اب وہ قبر کی امانت ہے۔ اگر دفن کرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرے تو سنت یہ ہے، ایک صحابی نے کہا تھا اپنی اولاد سے کہ میری قبر پہ اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جائے، اتنی دیر ٹھہر جائے۔ اور کیا پڑھنا سنت ہے؟ دعا کرنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل، اب اس کے لیے دعا کریں، اب سوال جواب کا وقت ہے۔ وہی قبر میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے جس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا جو ہے پاگل پن ہے، اللہ معاف کرے، بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اولیاء اللہ کی توہین ہو یا اللہ کے ذکر کی توہین ہو۔ اللہ کے بندے، یہ تو قرآن حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو وہاں بھی تو صرف اللہ اللہ ہے۔ بہرحال یہ حضرات، بعض حضرات نہیں سمجھتے، وہ سخت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ لیکن یاد رکھیں طریقت ہو یا شریعت، طریقت تابع ہے شریعت کے، تابع ہے سنت محمد مصطفیٰ کے۔ تمام بزرگوں نے لکھا ہے، آپ پڑھ لیں، اس میں اولیاء اللہ کا حضرت جنید بغدادی نے، حضرت بایزید بستامی نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، حضرت نوری رحمہ اللہ نے، تمام بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل طریقت جو ہے، اصل تصوف جو ہے وہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جی کہ مکہ مکرمہ میں جو گوشت ملتا ہے، نہیں میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، اگر کسی باہر کے ملک کا ہے، ایک گوشت یہاں کا بھی ملتا ہے، یہاں کی مرغی بھی ملتی ہے، اس ملک کی بھی ملتی ہے، اس وطن کی بھی ملتی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا۔ اگر باہر کے ملک کا ہے تو اس پہ کوئی اعتبار نہیں، احتیاط کرو۔
کہتے ہیں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے جہاں قرآن نے کہا ہے الرحمن والعرش استوا، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، کما علی کو بشان ہی، جیسے اس کی شان کو دیوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کرنا منع ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت جو امام دار الہجرت ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ استوا کا کیا معنی ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول، استوا معلوم ہے، قرآن جو کہتا ہے استوا، لیکن کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ والسؤال عنہ غیر معقول، اور اس بارے میں سوال کرنا جو ہے انتہائی بے وقوفی ہے کہ مخلوق ہو کے تم اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ یہ پرانے دور سے ہوتے آئے ہیں، کبھی کوئی فلسفی، کبھی کوئی معتزلی، کبھی کوئی دہریہ۔ تو اسی طرح ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک دہریہ بدبخت آیا، تو کہنے لگا اچھا جی یہ بتائیں حضور اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا رات کا وقت فرمایا بھی ایک شمع لے آؤ، شمع لے آئے، آپ نے اس شمع کو جلایا، اب میں شمع کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا جی یہ تو ہر طرف نور دے رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو عارضی مجازی چیز ہے، جو حقیقی نور ہے وہ بھی تو ساری دنیا کو نور دے رہے ہیں، تم بڑے جاہل آدمی ہو، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو۔ جب قرآن کہتے ہیں اللہ آسمانوں میں آمنتم من فی السماء، آسمان میں الرحمن علی العرش استوى، 17 آیتیں ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، جب تم دعا مانگتے ہو تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ معنی یہ ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی شان علو ہے۔ بیوی کو اپنی بہن کے گھر سے منع کرنے پہ بالکل پوچھو گی، تم مجھ سے نہ رحمی توڑ رہے ہو، رشتہ داری توڑ رہے ہو۔ اور رحم جو ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے من وصل کے وصل تو ہوا، من قطع کے قطع تو، اللہ نے فرمایا رحم سے جو تمہیں جوڑیں گے ان کو میں بھی اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تمہیں توڑیں گے میں بھی توڑوں گا۔ تو اس کی بہن ہے کیوں روک رہے؟ ہاں اگر اس کی بہن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو کسی گناہ کے کام پہ آمادہ کرتی ہے، پھر روک سکتے ہو؟ آپ کی سی ڈی جو ہے سیرت النبی کی، بہت لوگ پاکستان میں کاپیاں کر کے تقسیم کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، ایک تبلیغ ہے دین کی، جتنا آگے بھیج سکتے ہیں بیچارے بھیج رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو اور ان کی ہمت کو اور قبول کرے اور ان کو اس کا خرچے کا بدلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ، مجھے ایک آدمی یہاں ملا حرم میں زندگی میں پہلی دفعہ ملا اس کو، تو وہاں دعوت تھی کسی دوست کی، اس نے مجھے بھی بلایا تھا اور لوگ بھی تھے، تو وہاں تو مجھے ایک دوست نے، مولوی صاحب تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا جی اس بندے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہی آج ہے۔ اس نے کہا جناب یہ امریکہ میں رہتا ہے، نیو یارک میں رہتا ہے، اور وہاں رہ کر اس نے آپ کی 1,00,000 سی ڈی تقسیم کی ہے، 1,00,000۔ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ میں کہا اللہ جزائے خیر دے، اور دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق و مال میں برکت دے کہ کافر کے ملک میں بیٹھ کے دین کی اتنی خدمت کرنا۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی مشین لگا لی ہے اور میں تو کنٹینر کے حساب سے سیڈیاں خریدتا ہوں اور پھر بناتا ہوں، اور جو بھی آتا ہے پھر اس کو میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تقریباً 1,00,000۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر 1,00,000 ایک ڈالر کی بھی ہو؟ یعنی ایک اندازے کی بات ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ کتنے کی ہے، اس کا ریکارڈ کرنا، بنانا، اس پہ نام لکھنا، پھر وقت نکالنا، تقسیم کرنا، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو الحمدللہ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں میری کوئی نہ قابلیت ہے اور نہ صلاحیت ہے
اگر اللہ قبول فرما لیں تو میرے جیسے نالائق کی بات کو بھی قبول فرما لیں. میری بیٹی ہے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، بال کٹوایا ہوں، 2 رکعت نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، اب پڑھ لیں. اور 9واں استلام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. میں اتحیات پڑھ کے درود پڑھتا ہوں، پھر خیال آتا ہے میں نے صحیح نہیں پڑھی، چھوڑے وہم کو چھوڑ دیا کریں، پڑھ لیا بس. افضل یہ ہے کہ وتر جو ہے تہجد کے وقت پڑھے جائیں، لیکن اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں. تہجد بعد میں پڑھتے ہیں، وہ تو نفلی عبادت ہے نا. ہم نے گودا ہوتا ہے پتہ نہیں، پر ہم روتا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، کوئی نئی زبان ہے. اگر داڑھی نہ ہو تو مسئلہ بتا سکتا، مسئلہ تو بتا سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا. آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو جیسے ٹی وی ویسے ہی بیٹھنے والے، اس میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور میرے جیسے بھی آتے ہیں، داڑھی منڈے بھی آتے ہیں. اکثر تو ماشاءاللہ آج کل وہی سکالر ہے نا جن کی داڑھی نہ ہو، تاکہ پتہ لگے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، حضور کی سنت کا مخالف ہے لیکن پڑھا لکھا آدمی ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے بندے، میرے مدنی نے لاکھوں صحابہ تیار کیے، کوئی ایک بھی تھا جو داڑھی منڈاتا ہو. تمہیں دین سمجھ آیا ہے کہ جی کوئی ضروری بات نہیں، ایک عادت تھی. عورت کا سر جو ہے عمرے میں پورا ڈھکا ہوا ہو، کہاں تک ہے، کیا مطلب؟ ایک بال بھی نظر نہ آئے. اگر حالت احرام میں وہ احرام کی چادر کسی نے منہ پہ مل لی خارش کی وجہ سے، کوئی بات نہیں. اگر آدمی کو احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود میں اشارہ بھول گیا، گرین لائٹ سے چلا، کوئی بات نہیں، بھول گیا. بہرحال 3 چکروں کے بعد کندھا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 7 چکروں میں کندھا کھلا رہے. اگر نماز میں سورت فاتحہ کے بعد 4 رکعتوں میں ایک ہی سورت ہر رکعت میں بار بار پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی کا قیام 15 دن سے کم ہے تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھے گا، قصر پڑھے گا. عالم بننے کی خواہش ہے لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، تمنا تو کرتے رہو، نیت تو کرتے رہو، اسی پر بھی اجر ملے گا. 40 حدیثیں لے لو، چھپی مل جائیں گی آپ کو. امام نووی کی بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے 40 لکھی ہیں. وہ 40 حدیثیں یاد کر لو، عالم تو بن جاؤ گے نا. میں تیرا گناہگار ہوں، معاف کر دے، تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، میری شادی کرا دے. چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تم میرے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے کروں گا، دونوں کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے تو ٹائم نہیں ملتا. ویسے شادی نہ ہوتی ہو نا تو سورۃ الرحمن جو ہے 3 دفعہ پڑھا کرو روزانہ، اور پھر دعا مانگا کرو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، انشاءاللہ جلدی رشتے ہو جائیں. مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، لوگوں کے لیے تو دعا کر دیتا ہوں. کہتے جی کہ آج کل کچھ لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ جو دعویٰ کرتے وہ مہدی بن گیا. طواف کے دوران میں کوئی
کوشش کے باوجود بھی عورتوں سے اختلاط ہو جاتا ہے. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. ہادی جانور اب بھی آتے ہیں، جانور آتے ہیں وہی ہے. اب ہادی ہر سال جو ذبح ہوتے ہیں یہ ہادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ عجیب بات بھی ہے. حرم میں مشرک آتے ہیں، بالکل نہیں آتے. آپ پاسپورٹ لکھوائیں مشرک، پھر آگے دکھائیں مجھے. اپنے پاسپورٹ پہ لکھوا لو مشرک، کافر، قادیانی، پھر مجھے آگے دکھاؤ اس ملک میں. اب باطن کا پتہ تو اللہ کو ہے نا. پاسپورٹ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو اسی کا اعتبار کرنا ہے. وہ کون سے تین عدد جاندار ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہر چیز کرتی ہے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ. طلب علم، ہاں حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرو دین کا. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. اور ویسے بھی یاد رکھو پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں یا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ کون دیتا ہے؟ 80 سال کی عمر بھی ہو جائے اجازت نہیں دے گی. غیر مسلم کو سلام نہ کریں. قضا نمازیں اسی طرح ادا کریں جیسے اپنی نمازیں پڑھتے ہو. بس نیت ہوگی یہ فلاں نماز قضا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے ہماری تعمیر مسجد میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں. مکے کا کعبہ جو ہے کعبہ شریف یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے نہیں بنایا تھا. اگر کسی کافر نے مجھے کپڑا دیا ہے تحفے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کافر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے زمزم اور مدینے کا کھجور دیں، بالکل دینی چاہیے. زمزم مکے کے کافر نہیں پیتے تھے، مدینے کی کھجور منافق نہیں کھاتے تھے. آپ اسی نیت سے دیں گے یا اللہ ان کی برکت سے ان کو اسلام نصیب فرما. کراچی سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، دم پڑ گئی. پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے دعا نہ کرے. دعا نہ کرے تو اور کرے گا کیا؟ گالیاں دے گا؟ نہیں، جنازہ تو ہے ہی دعا. تو دعا نہ کرے تو کیا کرے گا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے فخلصوا لہ الدعا. اللہ کو جب قیامت لانی تھی تو یہ مخلوقات کیوں بنے؟ اس کی مرضی. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. تم کون ہو پوچھنے والے بھائی؟ جب مکان نے ٹوٹ جانا تھا تم نے کیوں بنایا؟ جب بچوں نے مر جانا تھا تم نے خواہ شادیاں کر کے بچے کیوں پیدا کیے؟ عجیب جاہل آدمی ہو، خدا کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کی مرضی ہے. آب زمزم کو گرم کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. حاجی گرم ہو سکتا ہے تو زمزم گرم کیوں نہیں ہو سکتا؟ حاجی کو دھوپ نہیں لگتی؟ عجیب آدمی ہے. ایک لڑکی کا خاوند 1 سال کے بعد گم ہو گیا ہے تو اس کا 3 سال تو انتظار کرنا پڑے گا. 3 سال کے بعد وہ قاضی کی عدالت میں درخواست دے گی، وہ اعلان کریں گے، اخبار میں دیں گے، اس کے بعد اس کا نکاح ختم کر دیں گے. میں رومال خرید رہا تھا، وہ عورت جو تھی وہ بھاگ گئی ڈر کے مارے بلدیہ سے، تو اتنے پیسے خیرات کر دو. اہل تشیعوں کی لڑکی سے نکاح بالکل نہ کریں، کیونکہ اسی سے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ لڑکا سنی ہوگا، لڑکی شیعہ ہوگی، رات دن لڑائی. وہ مجلس میں جائے گی، وہ دلدل شریف کی زیارت کے لیے جائے گی، وہ منع کرے گا، تو ایسے فتنے پیدا ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کبھی نہیں کر سکتے. اور بال شیعہ تو ہیں ہی کافر، ان سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اگر عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے فلاں آدمی سے نکاح کا عہد کیا ہوا ہے، اور خامد خاموش ہے، ٹھیک ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. جب وہ دیوس بن کے بغیرت بن کے زندگی گزار رہا ہے تو آپ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نکاح نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کر، نکاح تو پکا ہے. اب اس کو یہ چاہیے نا جی کہ یا تو پھر وہ مرد بنے، باقاعدہ کمرہ بند کر کے اور ٹی وی فل ویلیم پہ کھول کے ڈنڈا ہاتھ میں لے لے روزانہ، صبح و شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، 3 دن میں انشاءاللہ اس کا عشق کا بھوت اتر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی. اور اتنا غیرت نہیں ہے طلاق دے کے جان چھڑاؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، رشتے نہیں ہوتے، آسان فرما دے. یا الہ العالمین سب آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، علماء، محدثین، فقہاء کی محبت نصیب فرما. یا الہ العالمین تیرے بندے جس ملک میں ہیں، جہاں ہیں، ان کی جان، مال، ابر و عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. دیوانی